امارا جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، حال 10 بجے بند ہو جاتے ہیں اور تمہارا میک اپ ختم نہیں ہو رہا ہے، زاہد صاحب جھنجھلاتے ہوئے بولے۔ جی بس ابھی آئی، امارا نے کوئی تیسری بار کہا۔ وہ ڈریسنگ روم میں اپنے میک اپ کو فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ اتنے میں امارا کا موبائل بج اٹھا۔ امارا تمہارا موبائل۔ زاہد صاحب نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور ڈریسنگ روم کی طرف جانے لگے۔ آپ پڑھ لینا، امی کا میسج ہوگا۔ امارا دوپٹے کو پنوں سے سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ زاہد صاحب میسج کھول کر پڑھنے لگے۔ امارا مس یو سو مچ نبیل۔ امارا، زاہد کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ امارا کے ہاتھ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ نبیل امارا کا تایا ذات کزن تھا۔ اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ دبئی آیا ہوا تھا۔ اتفاق سے اس کی بیوی کا نام بھی امارا تھا۔ دبئی سے ریگولر کال اور میسیجز بہت مہنگے پڑتے تھے، سو کسی دوست کے کہنے پر نبیل نے انٹرنیٹ میسیجز سروس کا سہارا لے لیا۔ اس دن اس نے میسیجز ویب سائٹ میں پہلے امارا کا نمبر لکھا اور پھر میسیج لکھ کر سینڈ پر کلک کر دیا۔ بعد میں نمبر دوبارہ چیک کیا تو اسے پتہ چلا کہ اس نے اپنی بیوی امارا کو میسیج سینڈ کرنے کی بجائے اپنی شادی شدہ کزن امارا کو سینڈ کر دیا ہے۔ دونوں نام ایک جیسے تھے، آگے پیچھے ہی سیو کیے ہوئے تھے۔ زاہد بھائی، آپ مجھے غلط مت سمجھیں، میں اپنی بیوی کو میسیج کر رہا تھا، غلطی سے امارا بہن کو چلا گیا۔ آپ کو جو ذہنی تکلیف پہنچی ہے میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ نبیل نے بہرحال کال کر کے معافی مانگ لی تھی، لیکن زاہد صاحب کے دل میں جو شک اور غلط فہمی کا بیج بویا جا چکا تھا وہ نہ نکل سکا۔ پھر انہیں یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ امارا کا رشتہ پہلے نبیل سے ہی ہونے جا رہا تھا، لیکن اس وقت نبیل کی بے روزگاری کی وجہ سے بات آگے نہ بڑھ سکی۔ زاہد صاحب نے یہ باتیں سوچ کر اپنے دل میں شک کا بیج بو لیا تھا۔ زاہد صاحب کے سسر کا فون آیا ہوا تھا، وہ اپنے داماد کو دعوت دے رہے تھے۔ اچھا بیٹا، میں فون بند کرتا ہوں، ضرور آنا عید کے پہلے دن۔ جی بالکل ضرور، اللہ حافظ۔ انہیں بتا دو اپنے ابا جان کو کہ ہم نہیں آئیں گے، عین ٹائم پر بہانہ کر دینا کوئی نہ کوئی۔ زاہد نے امارا کو کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ لیکن کیوں؟ میرے سب بہن بھائی اکٹھے ہوں گے، تمہارا وہ کزن نبیل بھی تو آیا ہوا ہے دبئی میں۔ دبئی میں ہی رہتا تو اچھا تھا۔ نبیل آج کل عید کی چھٹیوں میں پاکستان آیا ہوا تھا، سو زاہد صاحب کا غصہ اور شک عروج پر تھا۔ دیکھو بھائی، میں نے کہہ دیا ہم نہیں جائیں گے، تم جانو اور تمہارے ابا اماں جانے، مجھے سونے دو۔ زاہد صاحب نے حتمی لہجے میں بات ختم کر دی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ امارا نے اپنے امی ابو کو کال کر کے بتایا کہ کسی وجہ سے نہیں آئیں گے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ زاہد صاحب نے امارا کا موبائل چیک کیا اور پوچھا کہ یہ کس کا نمبر ہے۔ جب سے میسیج والی اس بات ہوئی تھی، زاہد صاحب گھر آتے ہی امارا کا موبائل چیک کرتے اور پھر گاہے بگاہے چیک کرتے ہی رہتے۔ یہ میری سہیلی ہے نبیلہ، کل ہی مارکیٹ میں اس سے ملاقات ہوئی ہے، یہی ساتھ والی گلی میں رہتی ہے، امارا اپنی دھن میں بتا رہی تھی۔ زاہد صاحب نے بات کاٹ دی اور انہوں نے کہا، اچھا اب نبیل کا نمبر نبیلہ کے نام سے سیو کیا ہے، میں ابھی فون کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر زاہد نے نمبر ڈائل کیا اور تھوڑی دیر بعد ایک زنانہ آواز ابھری، امارا کیسی ہو؟ زاہد نے فون بند کر دیا اور اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ امارا کی بے بسی کی انتہا نہ رہی، وہ بھی پیچھے پیچھے چلی آئی اور کہنے لگی، زاہد میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں، نبیل میرے بھائیوں جیسا ہے، میری خالہ زاد بہن کا شوہر ہے وہ، پھر وہ آپ کو کتنی دفعہ بتا چکا ہے کہ غلطی سے میسیج ہوا تھا۔ امارا بیگم بس اب میرا منہ مت کھلواؤ، اسی سے شادی کر لیتی، میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ زاہد صاحب تیز لہجے میں کہتے چلے گئے، میرے اللہ کتنے گھٹیا الزام لگاتے ہیں مجھ پر، ذرا بھی میرا خیال نہیں آتا، میں نے آج تک دل میں کسی غیر محرم کی محبت نہیں ڈالی، کیسے یقین دلاؤں ان کو اپنی پاک دامنی کا، یا اللہ میری آزمائش کب ختم ہوگی۔ امارا باتھ روم کی ٹھنڈی دیوار سے سر ٹکائے سوچتی رہی اور آنسوؤں سے اس کا دوپٹہ تر ہو گیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، 3 پھول جیسے بچے بھی گھر کی رونق بن گئے، لیکن گزرتے ماہوں سال بھی زاہد کے دل سے شک کا داغ نہ مٹا سکے۔ کوئی فنکشن ہوتا یا کوئی فوتگی،
जहाँ भी नबील की आमद की खबर होती, जाहिद साहब ना खुद जाते और ना ही अमारा को जाने देते। वैसे तो नबील ज़्यादातर काम के सिलसिले में दुबई ही रहता था, इसलिए काम चल जाता था, लेकिन जाहिद साहब की इस शक की तबीयत की वजह से अमारा की क्या हालत थी ये वही जानती थी। काश मैं फिर से छोटी बच्ची हो जाऊं, ना कोई दुख ना कोई गम। अमारा ने अपने तीनों बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखा और सोचने लगी। जाहिद साहब के इस शक की वजह से वो अंदर से बेइंतहा दुखी रहती थी। पता नहीं कब यकीन आएगा जाहिद को। नबील भाई इतनी बार माजरत कर चुके हैं, इनका शक शक ही रहेगा। कोई यकीन नहीं कर सकता कि 3 बच्चों की माँ अमारा पर उसका शौहर शक करता है। कब यकीन आएगा जाहिद को मेरी पाक दामनी का। शुक्र है मेरे अम्मी अब्बू को नहीं मालूम, वरना वो जीते जी ही मर जाते। लेकिन क्या मैं ज़िंदा हूँ? पता नहीं, अल्लाह मेरा साथी और निगहबान है। कुछ दिनों बाद सामने वाले घर में नए किराएदार आए थे। आज वही खातून अमारा से मिलने आई तो जाते जाते कह गई, मैं तर्जुमा के साथ कुरान और तफसीर पढ़ाती हूँ, आप भी किसी दिन ज़रूर आएँ। ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से काम लो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उस दिन बाजी ने ये आयत पढ़ी तो मेरी नज़र सानी से गुजरी और मैं हैरान रह गई। ऐसा लगा जैसे ये आयत मेरे लिए कही गई हो। फ़र्ज़ नमाज तो वो पाबंदी से पढ़ती थी, लेकिन अपने दुख और गम का इलाज उसे पहली बार नमाज में नज़र आया था। घर आकर अमारा ने सारे कामों से फारिग होकर जाए नमाज बिछा ली और नीयत बांध ली। जाने कितने अरसे की घुटन आंसुओं में निकलने लगी। नमाज पढ़कर हटी तो अमारा को काफ़ी सुकून मिला। आज महसूस हो रहा था जैसे वो अपने गम में अकेली नहीं रही। अल्लाह ताला ने उसके सारे दुख शेयर कर लिए हैं। वक्त गुज़रता गया और अमारा अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं करती रही। और एक दिन ऐसा हुआ कि अमारा की दुआएं रंग ले आईं। जाहिद अमारा के पास बैठ गए और उससे माफ़ी मांगने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर शक किया है, तुम बेकसूर थी। मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दूँगा। आज इस बात को 5 साल गुजर गए हैं। सच में जाहिद ने मुझे आज तक कोई तकलीफ़ नहीं दी और अब वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। एक वो लोग जो ईमान लाए, बहुत से गुमान से बचो, क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह है। जिसने किसी के बारे में ऐसी बात कही, तोहमत लगाई जिसमें कोई हकीकत भी नहीं थी, तो अल्लाह उसे तोहमत लगाने वाले को दोज़ख की पीप में डालेगा, यहाँ तक कि वो अपनी इस हरकत से बाज आ जाए, तौबा कर ले। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।